علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا رد کیا۔ مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا یہ لات منات عزا یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہم بھی جانتے یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب مشرکین سے کہا جاتا تو وہ کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بچائیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اصل میں مشرکین مکہ کا مرنے کے بعد تو دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ نہیں تھا۔ سفارشی پھر انہوں نے کس معنی میں کہا کہ جب ہم ان سے دعا کرتے ہیں تو یہ آگے پھر اللہ سے سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر پھر اللہ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے سفارشی اپنے معبودوں کو قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کا برگزیدہ پیغمبر بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے تو اس کے بعد کوئی سفارش کر سکے گا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سورۃ انبیاء کی 28 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کہ جس کے بارے میں اللہ چاہے گا کہ اس کی سفارش کی جائے، اس کے بعد پھر انبیاء، شہداء، نیک بندے اس کی سفارش کریں گے جس کے بارے میں اللہ کہے گا کہ آپ اس کی سفارش کرو۔ اور سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، فرمایا کہ آسمانوں میں بہت زیادہ فرشتے ہیں لیکن ان کی سفارش کسی بندے کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جس کے بارے میں اللہ راضی ہوگا کہ اس کی سفارش کی جائے تو اس کی سفارش ہو سکے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد۔ حدیث میں موجود ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو سارے لوگ پریشان ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ کسی کو اپنا شفیع بنا لیے، سفارشی بنا لیے تاکہ وہ ہماری سفارش کرے اور وہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب والا معاملہ شروع کرے۔ تو وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے انت ابونا، آپ پوری دنیا کے باپ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش ہماری کر دیں، آپ سفارشی بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے۔ تو وہ کہیں گے کہ میں تو درخت کے قریب چلا گیا تھا تو لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، آپ اس طرح کرو کہ آپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام پہلے اللہ کے رسول ہیں جو اللہ نے زمین پر جن کو بھیجا، آپ ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ جبکہ پہلے رسول تو حضرت آدم علیہ السلام خود ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک دنیا میں نہیں پایا جاتا تھا، یعنی شرک کا جو آغاز ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ تو اس لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا اللہ کا رسول قرار دیا گیا کہ جو شرک سے ڈرانے والا پہلا اللہ کا رسول ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں ہماری تاکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے، تو وہ کہیں گے لست لہا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں نے تو اپنے بیٹے کنعان کے حق میں سفارش اللہ تعالیٰ سے کر دی تھی کہ یا اللہ ان نبنی من اہلی، میرے بیٹے کو بچا لے، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو الفاظ بولے تھے وہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں، لہٰذا مجھے ڈر لگتا ہے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر لگی ہوئی ہے، لہٰذا میں تمہارا سفارشی نہیں بن سکتا۔ تم اس طرح کرو، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا، آپ ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ تو پوری دنیا کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا تھا، تو وہ کہیں گے کہ میں تو اوپر سے خلیل بنا ہوا تھا۔ وہ کہیں گے کہ میں تو 3 باتیں خلاف قیاس کہہ بیٹھا تھا، جب میں نے بتوں کو توڑا تھا تو میں نے کہا تھا یہ بڑے بت نے توڑا ہے، جب قوم کے لوگ میلے پر جانے لگے تو میں نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور میں نے اپنی بیوی سارہ کو ایک موقع پر بہن کہا تھا، یہ واقعہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر بھیجا،
تو وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے سورہ نساء پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں، تو جب اس آیت پر آئے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، تو پیچھے ایک آدمی اس سے راہ نہ گیا، اسے نہیں پتہ ہوگا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں ہے، تو وہ نماز میں بول پڑا، اونچی آواز سے کہنے لگا لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ، اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تو اس کی ماں کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی کہ اس کے بیٹے کو اللہ نے خلیل بنایا ہوا ہے۔ وہ نماز میں بول پڑا، نماز میں اونچی آواز سے کہنے لگا اچھا اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا تو اس کی ماں کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی۔ تو جس کا بیٹا اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ کوئی نیک بندہ بن جاتا ہے تو ماں باپ ان کا دل کتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اگر بیٹا اپنے والدین کا فرما بردار ہے، ان کی اطاعت کرنے والا ہے، ان کا کہنا مانتا ہے، تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرمائیں گے کہ اس طرح کرو کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ سے براہ راست کلام کیا تھا، آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں۔ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن جلالی طبیعت کے تھے، جلالی طبیعت کے تھے۔ جیسے وہ ایک واقعہ سورہ قصص میں، دو آدمی لڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو مکہ مار دیا، فَوَاقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو مکہ مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ تو جب وہ واپس طور پہاڑ سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے ملامت نہ کریں، اگر آپ میرے ساتھ اس طرح شروع کر دیں گے تو آپ کے جو دشمن ہیں وہ خوش ہوں گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے تو انہیں بڑے سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، میں کیا کر سکتا تھا۔ یعنی جلالی طبیعت کے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بھی بیان کیا ہے، خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں تو ایک آدمی کو مار بیٹھا تھا، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ نے ان کا بڑا مقام بنایا، روح اللہ ان کو اللہ نے قرار دیا، تو آپ ان کے پاس جاؤ۔ تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ وہ نہیں اپنی کوئی غلطی نہیں یاد کریں گے کہ میں نے اس طرح کیا تھا۔ بعض حدیثوں میں موجود ہے وہ کہیں گے کہ لوگوں نے مجھ کو اور میری ماں کو الہ بنا لیا تھا، تو مجھے تو اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھ نہ لیں عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، لہٰذا تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے لوگ پھر میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا اور میں کیا کروں گا، فَأَخِرُّ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں لمبا سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے ایسی ایسی تسبیحات سکھا دے گا جو اب میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا اور وہ میں تسبیحات پڑھوں گا، اور آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک سل توتا، اے پیغمبر اب آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ جو کہتے جائیں گے اللہ اسی طرح مانتا جائے گا۔ اشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ بے شمار ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن میں نے بتایا وہ بھی اللہ کی اجازت کے بعد۔ من ذا الذی، اللہ فرماتے کون ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں سفارش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی فرشتہ بھی اس طرح جرت نہیں کر سکتا کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے وہ سفارش کرنا شروع ہو جائے، ایسے کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ اجازت